دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ افسوسناک واقعے جو ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتے تھے مگر یہ رپورٹ نہیں ہوتے تھے. اب میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کو شعور آتا جا رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو درندگی کے واقعات ہیں، جیسے ہم نے پچھلا موٹر وے کیس دیکھا، پھر نور مقدم کی کیس دیکھا، پھر دو بیٹیاں جو ہماری چھوٹی بچیاں، گاہے بگاہے ہم سنتے ہیں کہ جی کسی کھیت میں سے لاش ملی ہے، کسی کچرے کے ڈھیر کے پاس سے. یہ مطلب دہلا دینے والے جو واقعے ہیں، اس سب میں عائشہ ہم ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ میں ہیرسمنٹ کے کیسز سے ڈیل کرتی ہوں ایز اے جج. ہمیں ابھی آگہی کی مزید ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ ادارے موجود ہیں، آپ آئیں، اور پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے چپ نہ رہیں. ٹھیک ہے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. جو ہمارے پاس فوبیا ہے، جو لوگ گھبراتے ہیں کہ جی نہیں بولنا، چھوڑ کر دو. اب دیکھیں، ایک کو سن کے دوسرا بولتا ہے، دوسرے کو سن کے تیسرا بولتا ہے، لیکن اٹس ناٹ انف. ابھی بھی رپورٹنگ کی شرح کم ہے. میں سمجھتی ہوں جو بچیاں ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس، جن کے ساتھ کوئی ہراسگی کام کی جگہ پہ ہوتی ہے، ہمارے پاس جو آتی ہیں، بہت کم ریشو ہے کہ ہراسگی ہو رہی ہے. اس کے مطابق ہمارے اس کی شرح بہت کم ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ٹیل ان لوگوں کو، ہمیں یہ اعتماد دینا ہے، یہ یقین دینا ہے کہ آپ بولیں اور آپ آ کے رپورٹ کریں تو آپ کو انصاف ملے گا. آپ باقی بچیوں کو ان بچا سکیں. ٹھیک ہے، ان کی سائیکولوجی. اچھا کشمالہ صاحبہ، اس لڑکی کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ملزمان نے لڑکی کو نوکری کا جھانسا دیا ہے، اور تو یہ ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس والا جو آپ کا ڈومین ہے اس کے اندر ہی یہ فال کرتا ہے کیا، کہ اگر کسی کو نوکری کے لیے بلایا جائے جھانسا دے کر اور پھر اس کی عزت کو اس طرح پامال کیا جائے تو؟ اچھا، یہ ہمارا جو ڈومین آتی ہے وہ ہراسگی، اگر جہاں پہ وہ کام کر رہی ہے لڑکی خاتون، وہاں پہ اسکول ہے، چاہے کالج ہے، چاہے کوئی ٹیچرز ہیں، دفتر ہے، چاہے کوئی گورنمنٹ کا دفتر ہے یا کوئی پرائیویٹ دفتر ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے دکان ہے، وہ بھی کام کی جگہ ہے. وہاں پہ کوئی ہراسگی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اور پروونشل اومبڈسمین فار ہیرسمنٹ کے پاس وہ جا سکتے ہیں. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں عائشہ، لوگوں کو اس چیز کا، میں نے آپ کو کہا، شعور دینا میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہم ایک اکیلے کہاں کس کس کو بتا سکتے ہیں. میڈیا جب اس چیز کو ہیمر کر بار بار ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرے تو میں سمجھتی ہوں یہ تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں، یہ لوگوں میں اویئرنیس کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ جہاد ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں، یہ ایک اکیلا نہیں کر سکتا. دیکھیں، وی ہیو ٹو ایکٹ ایز سوسائٹی ان ہول. جو نیبرہڈ واچ ہوتی ہے، دیکھیں آپ کے آس پڑوس میں ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں، آپ پہ بھی اتنی ذمہ داری ہے رپورٹنگ کی. اگر وہ ڈر کے نہیں بول رہے تو آپ ان کو انکریج، تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے، یا محلے میں اوباش رہتے ہیں تو ان محلے کے لوگوں پہ بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے ٹو اسٹاپ دیم اور ٹو رپورٹ دیم. اب ایک اس گھر کے فرد، یا اگر کوئی بوڑھے ماں باپ ہیں یا اس بچی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہے تو آپ چپ کر کے تماشبینی مت کریں. نہ اس آفس کے لوگ، نہ اس گاؤں کے لوگ، نہ اس محلے کے لوگ. جب آپ اپنی بچیوں کے لیے کلیکٹیو آواز اٹھائیں گے، کھڑے ہوں گے اور ان کو یہ رائٹ دیں گے تو آپ دیکھیں کیسے نہیں ہے ہیرسمنٹ. تو ہمیں اس میں کلیکٹیولی کام کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی ایک باشعور پڑھی لکھی خاتون ہے اور کتنی دیر سے آپ اپنا کام یہ کر رہی ہیں. کیا آپ کے ساتھ کبھی ہیرسمنٹ ہو؟ میرے ساتھ بہت دفعہ ہو میرے کریئر میں. تو ہمیں اس طرح سے اس وقت، اب یہ جو قوانین ہم جس طرح سے ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جیسے ہم اب اٹھاتے ہیں آواز، بولتے ہیں، سو وی ہیو ٹو گیو دیم کریج، وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ آپ آئیں، آگے بڑھیں. یہ آپ کی شرمندگی، وکٹم شیمنگ نہیں. یہ جو کر رہا ہے، ہم سارے مل کے اس کی لعن طعن کریں گے، اس کو سزا دیں گے. کشمالہ صاحب، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو بہت سطحی نظر سے دیکھتے ہیں، بالکل اپیرنٹلی جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ہم اس اسپیسیفک کیس کو دیکھیں تو نوکری کا جھانسا دے کر اگر لڑکی کو بلایا گیا تو اس کے پیچھے مختلف پہلو تھے، مختلف ایسپیکٹس تھے، مختلف جو ہے وہ اس کی وجوہات تھیں. یقیناً بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لڑکی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، اور تو حکومت کو چاہیے
یا پھر ریاست کو چاہیے کہ ان کے اوپر بھی کام کرے تاکہ جب ان چیزوں کے اوپر آپ کام کریں گے وہ فیکٹرز جو ہیں وہ تھوڑے میلو ڈاؤن ہوں گے تو پھر اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ کمی آئے گی؟ اچھا ایک بات عائشہ دیکھیں ظاہری سی بات ہے لڑکیاں جاتی ہیں ان کو نوکری کی ضرورت پڑتی ہے ان کے گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے یا جو پڑھ لکھ کے جاتی ہیں ان کو اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ آڑے وقت میں نہ بھی آڑا وقت تو آپ اپنی فیملی کے لیے 2 لوگ جب کما رہے ہوں گے تو گھر میں خوشحالی آئے گی. اب سب حکومت نہیں ایڈجسٹ کر سکتی سرکاری نوکریوں پہ. یہ ایک معاشرے میں آپ دیکھیں وین یو اسٹڈی تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس میں آپ کو جاب کریشن کرنی ہوتی ہے. آپ سب لوگوں کو حکومت کے اوپر نہیں ڈال سکتے. پیپل کریٹ بزنس نیو جاب اپرچونٹیز آر کریٹڈ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے ایک جب آپ اکانومی کو ریچ کرتے ہیں. سو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک بہترین معاشرہ لانا ہے. اب آپ دیکھیں ایک اسکول یا کالج میں ٹیچر جاتی ہے اور اس کی ہیرسمنٹ ہوتی ہے. میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں تو اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے حکومت یہ کر سکتی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز یہ لیجسلیشن کر سکتی ہے. ہمارا قوانین بن گئے ہوئے ادارے بن گئے ہوئے. اب رپورٹ کرنے کے لیے تو ان کو ہمت پکڑنی ہے نا اپرائٹ لینے کے لیے. چلیں رپورٹ تک بھی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں کشمالہ صاحبہ ایک نجی این جی او وار اگینسٹ ریپ کی تحقیق ہے جی کہ پاکستان میں ریپ کیسز کا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 3% سے بھی کم ہے. تو پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ رپورٹ ہو گیا اس کے اوپر کارروائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد کنوکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی اس طرح کے کیسز میں. دیکھیں جی آپ کو یاد ہوگا ایک پرانا مختار مائی کا کیس تھا وہ ہم نے ٹیک اپ کیا تھا سب سے پہلے اور اس سارے جتنے پرپیٹریٹرز تھے وہ چھوٹ گئے تھے. تو قوانین جو ہیں اس کے اندر آپ کے سسٹمز میں آپ کے پاس ابھی فورینزک لیبارٹریز کتنی ہیں ریپ کیسز کے اندر دیکھیں کہ کہیں پہ بھی ہوا انہوں نے کہا جی اور بھیج ٹھیک کراچی میں کہیں اسلام آباد ہوا تو کہاں بھیجا جی آپ نے اس کی فورینزک کے لیے لاہور بھیجا. تو آپ کے پاس ابھی یو آر ناٹ ویل اکوپڈ. سیکنڈلی یور جوڈیشری ہیز ٹو بی ویری ایکٹیو. دیکھیں جی یہاں پہ جب ہم سنتے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر ہم ہیرسمنٹ سیکشل ہیرسمنٹ کہتے ہیں کہ ڈراپ دا ورڈ سیکشل ہیرسمنٹ از ہیرسمنٹ تو اس پہ ججز ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی عورتیں ایکسپلائٹ کریں گی. میں اس ادارے میں جب سے کام کر رہی ہوں میں نے کسی عورت کو جھوٹا مقدمہ فائل کرتے ہوئے نہیں دیکھا زلیخا کی طرح کہ جی وہ جھوٹا مرد کے اوپر اٹیک کر کے اور اس کی ٹینشن کے لیے یہ کیا. عورت کا بہت استحصال ہے اس معاشرے میں رائٹ. اور یہ کہنا کہ جی عورتیں اس لا کو غلط بھی استعمال کر سکتی ہیں بہت کم ایسا استعمال ہے. تو اس لیے مرد جو ہیں اور ججز جو ہیں اس کے اوپر ایسی ججمنٹس جب تک نہیں دیں گے کہ اس کو اسٹرینتھن کریں. دیکھیں عائشہ اور یہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس لائیں. ٹھیک ہے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اور بالکل اسٹرینتھن کرنا چاہیے اس طرح کے جو قوانین ہے بجائے اس کے کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا